السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور مذہبی اسکالر مفتی محمد اسماعیل طوری صاحب۔ مفتی صاحب نے 130 کتابیں لکھی ہیں اور تقریباً 2 لاکھ سے زائد فتاوے دی ہیں اور 500 سے زائد ان کے ہاتھ پہ کلموں میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ آج جو موجودہ صورتحال ہے 5th جنریشن وار ہے، اس کے بارے میں مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے کہ آج کا نوجوان گمراہ ہو رہا ہے اور وہ نیٹ کے ذریعے سے گمراہ ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب اس کا حل بتائیں اور وہ آج کے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ جو 5th جنریشن وار ہے اس سے کیا کس طرح بچنا چاہیے۔ پاکستان والا پاکستان میں اس وقت اورل جو ویڈیوز ہیں نا وہ سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہیں۔ پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے جس میں اورل ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں۔ گند جس کو ایک قسم کا آپ گند کہہ رہے ہیں، سیکس کہہ سکتے ہیں، وہ پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس بارے میں بھی آج ہم گفتگو کریں گے، اس کا حل کیا ہے اور والدین کو کیا کرنا چاہیے، نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب۔ میرے پیارے آفتاب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے دیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ آپ کو فکر ہے، ہمیشہ لکھتے بھی ہیں اور آپ کو صحافت میں عہدہ بھی ملا ہے، اس کی بھی مبارکبادی ہو آپ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کی خدمت لے لے اور دین کے لیے چیز استعمال ہو جائے۔ تو آپ نے جو کہا کہ 5th جنریشن جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اس کی اصلاح جو ہے وہ قرآن و حدیث سے ہوگی۔ امت میں جو نقصان تھا، کافر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے لیکن امت دعوت، اور ہم بھی امت ہے لیکن امت اجابت، ہم نے بات مان لی ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہاں گھروں میں جھنڈے لگے ہوتے تھے، جو بدکاری کے اڈے ہوتے تھے وہاں جھنڈے لگے ہوتے تھے۔ جھنڈے کا مقصد کہ آ جاؤ یہاں بدکاری کرو، اور ان پر کوئی حکومت نہیں کرتا تھا، اور وہ خون چاٹتے تھے، شراب پیتے تھے، بدکاری کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، اگرچہ دعوے دار تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور طواف اور حج بھی کرتے تھے ننگے، کچھ عبادات بھی کرتے تھے اور شرک زیادہ کرتے تھے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور کیسا معاشرہ بنایا۔ سب سے پہلے 40 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹیکیٹس، اخلاق، کردار، سیرت، معاشرت، صحیح طریقے سے ڈیلنگ سے، تجارت سے لوگوں کو متاثر کیے، امپریس کیے، اور صادق اور امین کا لقب ملا۔ ایک آدمی جتنے ایٹیکیٹس ہوں لیکن اگر دو اس میں موجود ہے، صداقت اور امانت، سچ بولنا اور امانت میں خیانت نہ کرنا، تو یہ بہت اونچا انسان ہے۔ اللہ ہم میں یہ صفات پیدا فرمائے۔ پھر 40 سال محنت فرمائی، اعتماد بیٹھ گیا، دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا تو پٹائی، گالیاں شروع ہو گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی کیسی تربیت کی؟ عقیدے سے۔ 13 سال عقیدے پر محنت ہوئی اور قرآن و حدیث سے ان کی تربیت ہوئی۔ تو تربیت قرآن حدیث ہی سے ہوگی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تربیت فرمائی اس طرح تربیت یہاں پر بھی ہوگی۔ حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا درس دیں ہر مسجد میں، اور اختلافی باتوں سے بچیں، امت کو توڑے نہیں، جوڑیں۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے۔ تو امت کو جوڑنا ہے۔ جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے، سب مانتے ہیں لہذا سارے مسلمان ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے۔ بہرحال یہ گندی ویڈیوز، یہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے اور مضبوط ملک ہے، تو اسلامی ملکوں میں اس کا استعمال زیادہ ہے، اور پھر اسلامی ملکوں میں اس میں زیادہ استعمال ہے جو زیادہ مشہور ہے دین میں۔ تو اس کا جواب آپ سن لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا اور چائنا والے ایتھیسٹ اور سیکولر ہیں۔ جس وقت وہ چاہیں جس قسم کی لڑکی کے ساتھ یا نعوذ باللہ ہم جنس پرستی وہ کرنا چاہیں تو جا کے کر کے آ جاتے ہیں، کھلی چھٹی ہے۔ تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بدنظری بھی جی نہیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ بدنظری بھی نہیں کرتے، وہ تو جب بھی موقع ملے چلے جاتے ہیں۔
آپ سمجھ کے نہیں سمجھے. اس طرح یہود نصارہ ہے, وہاں پر یہ ایک مذہب تو ہے, لیکن جو حکومتیں ہیں وہ مذہب کو حکومت سے نکال چکی ہے, لہذا وہاں پر جو ہے نا یہ فحش کام کھلے ہوئے ہیں. لہذا ان کو ضرورت کیا ہے کہ یہ چیز دیکھیں, ان کو ضرورت کیا ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں. وہ تو بالفعل اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں, وہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ہاں بالفعل ہم علماء کہتے ہیں, وہ تو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جو اس سے رکے ہوئے ہیں, دور ہیں, تو وہی لوگ ہی اس کو دیکھیں گے, اگرچہ غلط ہے. تو یہ مطلب یہ نہیں کہ یہ جو اسلامی ممالک ہیں تو یہ زیادہ گناہگار ہیں, اس لیے یہ اشکال آپ کا ختم ہو گیا, نہیں ہو گیا. اس لیے ان کو سب چیز میسر ہے. اور یہ جو جتنے جنا پابندیاں اسلامی ممالک میں بھی کم ہیں تو وہاں پر یہ چیز کم ہے, لیکن جتنی پابندیاں جہاں بڑھتی جاتی ہیں وہاں یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. تو الحمدللہ پاکستان پوری دنیا کا نیک پاک اللہ والے لوگ ہیں. یہاا سے مدارس, مساجد, دین, علم, تبلیغ, تزکیہ, اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے ماشاء اللہ. 13,000 مدارس ہے, 38 لاکھ دینی طالب علم, اور ماشاء اللہ اکثر لوگ دیندار ہیں ماشاء اللہ. اور ہم اس کے علاوہ دین کے ساتھ ہم ایٹمی قوت بھی ہیں. تو ایٹمی قوت کی وجہ سے الحمدللہ اللہ نے ہم کو روب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے, اور اسلام کے نام پر یہ بنا ہے. تو اس میں تربیت ایک تو قرآن و حدیث سے ہوگی. ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کیا کریں, روکیں, کہ کسی نہ صرف یہ نہیں کہ گوگل میں اس پر پابندی لگا لیں, یہ لگا چکے ہیں, لیکن کسی طریقے سے وہ نہ کھولیں. اور ان کے پاس طریقہ ہے اور طریقے ہوتے, لیکن اس فن کے تو ہم ماسٹر نہیں, ہم کو پتہ نہیں ہے کہ کسی چیز سے وہ نہ کھولیں. آپ حیران ہوں گے, ہم یورپ, امریکہ اور کینیڈا کی بات نہیں کرتے ہیں, وہ تو اللہ کو مانتے ہیں, چلو جیسے بھی ہیں. چائنا اور رشیا والے اللہ کو نہیں مانتے ہیں, نہیں مانتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, ان کا جو بٹ کا ٹی وی 50 پاکستانوں سے یہ ممالک بڑے ہیں, ان کے جو بٹ کا ٹی وی ہے گھر میں, تو وہ بچے ہیں, والدین, وہ تو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, لیکن ان کا ٹی وی پاک صاف ہے گندگی سے. اللہ کو نہ ماننے والے گورباچوف, پیوٹن اور اس کے بعد والے افراد, وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے بچے خراب نہ ہو. تو گویا کہ اللہ کو نہ ماننے والے, مذہب کو نہ ماننے والے, وہ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں. اور ہمارے جو مارننگ شو ہے, جس طرح ہم پڑھتے ہیں اخباروں میں یا فیس بک پر, میں 3 ٹی وی 5 ریڈیو پر بولتا ہوں, لیکن کبھی ٹی وی نہیں دیکھا ہے, نہ گانا سنا ہے الحمدللہ. تو دیکھتے رہتے ہیں یہ کہ بھائی حالات بڑے خراب ہے. اس پر مضامین بھی آتے ہیں اخباروں میں کہ بھائی بہت نقصان ہو رہا ہے. تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نچواتے ہیں, پھر بعد میں کیا ہو جاتا ہے, بچیوں کو اغوا کیا گیا ہے اور بدکاریوں کے کیس آ چکے ہیں. ہاں, تو شعلے کہتے ہیں آگ مت لگاؤ, نہیں, آگ لگے گی لیکن شعلے نہ ہو, آگ لگے گی لیکن شعلے نہ ہو. یہ دن رات ہر ایف ایم, ہر ریڈیو, تمام چینلز اس سے جنا فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن شعلے نہ نکلے. بات ٹھیک ہے, غلط بات غلط ہے. تو ہمارا ملک پیارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے, لہذا پیمرا کی ذمہ داری ہے کہ وہ, بلکہ یہ پاس ہے اسمبلی سے, یہ پاس ہے, اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو پاس کروایا اسمبلی سے کہ چوک پر ایسی تصویر سائن بورڈ پر نہیں لگے گی جس میں لڑکا اور لڑکی فحش حرکتیں کریں, یا کوئی لڑکی کی تصویر اور وہ فحش ہو. یہ اسمبلی سے پاس ہے لیکن عمل ہو رہا ہے. تو پھر ہاں, تو پیمرا والوں کی بھی ذمہ داری ہے, بورڈ لگانے والے جو ادارے ہیں سائن بورڈ, ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار نہ کرے, اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے. یہ جو ہمارے اوپر پریشانی آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. قرآن میں سنعذبہم مرتین, ہم لوگوں کو عذاب دیں گے 2 بار, آخرت میں بھی دنیا میں بھی گناہوں کی وجہ سے. لہٰذا قرآن و حدیث کا درس علماء دیں, اختلافی باتوں سے بچیں, امت میں جوڑ پیدا کریں. توڑ کی بات خدا را نہ کریں, امت میں جوڑ پیدا کریں. اختلافی بات, علمی بات, اختلافی بات وہ کتاب میں لکھیں یا علمی حلقوں میں کریں. جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں, سب مانتے, لہذا سارے مسلمان ہیں. امت کو جوڑو, ہم رب کے ہیں, رب ہمارے, ہم سب کے ہیں, سب ہمارے. بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ سائن بورڈ پر یہ لکھا ہوا آ جائے
میں دوست سے بات کرتا ہوں کاشف بھائی سے کہ بھائی سائن بورڈ پر آ جائے جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، سب مانتے ہیں، سارے مسلمان ہیں، ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے، ایک سائن بورڈ لگاؤ جنت میں پہنچ جاؤ. کاشف بھائی یہ نہیں، وہ میں جو کہوں گا وہ لگے گا، یہ اس پر بھی میں بات کرتا ہوں. چلو اب سنو، تمام دنیا والے سائن بورڈ کیا لگاتے ہیں؟ درود شریف پڑھو، درود شریف پر، سود سے بچو، اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، کوئی اشتہار نہیں. یہ جو میں کہ اس وقت جو بڑا مسئلہ ہے امت کا توڑ ہے، ساری غلطی مولوی نما لوگوں کی ہے. توڑ امت میں پیدا ہو چکی ہے، امت میں توڑ ہے، جوڑ نہیں ہے. تو اس کے اشتہارات لگانے چاہیے. کب؟ جب بورڈ خالی ہو. ہاں تو وہ اشتہارات میں بتاؤں گا کہ کون سا اشتہار آپ نے لگانا. جنت میں چلے جائیں گے. حرام سے بچانا نہیں ہے کسی کو. ہاں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. حکومت کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، پیمرا والوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ جو ادارے ہیں جو سائن بورڈ لگواتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ غلط سائن بورڈ نہ لگائے. اور سائن بورڈ پر جب خالی ہو تو کوئی اچھا سا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کرے. اور اچھا پیغام تکڑا عالم پیش کرے گا جو لوگوں عوام کے مرض کو جانتا ہو، نباز ہو اور امت میں جوڑ پیدا کرے. تو وہ عالم ترتیب دے دے اشتہار کو، کس طرح اشتہار چلانا ہے تاکہ لوگوں کی تربیت ہو جائے. کتنے چینلز ہیں پاکستان میں؟ اگر ٹی وی کے اگر آپ کو یاد ہو، ویسے آپ بتا سکتے ہیں کتنے چینلز ہیں؟ 114 سے زیادہ چینلز ہیں. کسی چینل کے پاس پورے قرآن کا ترجمہ، ویڈیو اور تشریح تفسیر، اتفاقی اور اختلاف اور سیاست سے بچ کر کوئی ویڈیو نہیں ہے. تو اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہوا. تو اب میں شروع کر چکا ہوں، 13 پارے ہو چکے ہیں. تو بھائی کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سخت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے علماء، میں علماء کے خلاف بھی تھوڑا سا بولتا ہوں، میرے دوست یار ہیں، مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں. وہی جب مر جائیں گے پتہ لگ جائے گا. اصحاب کہف کے کتے کا رنگ پی لیتا یا نہیں لیتا، یار وہ گی لیتا یا نہیں لیتا، ہمارا اس کے ساتھ کیا کام. ہاں تو یہ اختلافی باتوں میں نور بشر ہے. اللہ کے بندو، یہ امت کو جوڑنے کا زمانہ ہے. مسجدیں خالی ہو رہی ہیں، فجر کی نماز میں امت کو لے آؤ. تو بہرحال تربیت، اس لیے کہتے ہیں، آخری بات کر لیتا ہوں، بات لمبی ہو گئی، کہ یہ جو 5th جنریشن ہے اس میں جس طرح یہ نقصان ہو رہا ہے جو آپ نے بتایا، اس طرح 5th وار بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ملک کے جو ادارے ہیں اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئے میڈیا میں. اسی پاکستان میں رہتے ہیں، اسی کی پلیٹ میں ہم کھاتے ہیں اور آرام سے سوتے جاگتے ہیں، اور پھر پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. یہ بھی تو غلطی ہے نا ہماری. وہی غلطیاں ہیں فلانے میں اور فلانے میں غلطیاں ہیں. سب سے بڑے نیک لوگ علماء کرام اور مدارس ہیں. کیا علماء میں اور مدارس میں غلطیاں نہیں ہیں؟ تو باقیوں میں بھی غلطیاں ہوں گی نا. داغ داغ مت کو سب داغ دار ہے، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے. تو دیندار کون ہے؟ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے. دیندار کون ہے؟ جس کی خلوت، اکیلا پن، جلوت سے پاک ہو، لوگوں کے سامنے سے پاک ہو. اب تو میں گناہ نہیں کر سکتا ہوں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اکیلے میں گناہ سے کچھ. یہ ہے دینداری. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیندار بنائے. اللہ پاکستان کی ایٹمی قوت کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی تربیت فرمائے. اور اس میں زیادہ ہاتھ جو ہے نا بادشاہ، عالم اور مرشد کا ہے. وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا. عبداللہ ابن مبارک، ابو حنیفہ کے شاگرد، امام بخاری کے استاد فرماتے ہیں 3 آدمیوں کو ٹھیک کرو، پورا نظام ٹھیک ہو جائے گا: بادشاہ، مولوی صاحب اور پیر صاحب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم.